نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں دولت ایمان نصیب ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عظیم عطا ہوا، اور امت مسلمہ میں شامل ہونے کے باعث اللہ رب العزت نے ہمیں افضل الامم بنایا، وہ امت جو قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہی دے گی۔ آج ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کی سیریز شروع کر رہے ہیں، جس کا موضوع ہوگا تصوف اور صوفیاء کرام۔ اس باب میں میری کنسنٹریشن اس پہلو پر بطور خاص ہوگی کہ تصوف کے حوالے سے، تعلیمات تصوف کے حوالے سے، اور صوفیاء کرام کے احوال، ان کے مقامات اور ان کی کتب و تصنیفات کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ایک طویل عرصہ سے بعض ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے۔ کن کن پہلوؤں پر مغالطہ انسانی ذہنوں کو، اہل علم و فکر کو، سوچنے والوں کو لاحق ہوا ہے، اس کی نشاندہی کر کے اس کا تسلی بخش جواب بھی دیا جائے، اور تصوف کا اور تعلیمات صوفیہ کا اصل چہرہ بغیر کسی افراط و تفریط کے اور بغیر شکوک و شبہات کے اجاگر کیا جائے، تاکہ تاریخ اسلام میں قرون اولیٰ سے آخری زمانوں تک صوفیاء کرام کا جو عظیم کنٹریبیوشن اسلام کی تاریخ میں، اسلامک سوسائٹی کی تاریخ میں، مسلمانوں کے عروج اور زوال کے ہر دور میں تسلسل کے ساتھ رہا ہے، مسلمانوں کی علمی زندگی میں، مسلمانوں کی عملی زندگی میں، مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی میں، مسلمانوں کی فکری اور اعتقادی زندگی میں، ان کے ذریعے جو اصلاح ہوئی ہے اور امت مسلمہ کو جو فیوضات ملے ہیں، اسے صحیح طور پہ سمجھنے کا موقع ملے، اور ساتھ اس گفتگو کے سلسلے میں یہ بات بھی از خود اجاگر ہوتی چلی جائے گی کہ مرور زمانہ اور گردش ایام کے ساتھ جیسے علم، عمل اور اخلاق کے ہر پہلو پر زوال آیا ہے، اور
عملی طور پہ اسلامی تعلیمات کی بہت سی جہتیں اور مسلمانوں کے معاشرے کے بہت سے گوشوں میں حالات دیگرگوں ہوئے ہیں، تغیرات واقع ہوئے ہیں، اور وہ اپنی اصل سے کئی چیزیں دور ہٹ گئی ہیں۔ ان کی بھی نشاندہی کی جائے کہ تصوف کے باب میں آج کیا کیا کوتاہیاں، کیا کیا غفلتیں، کیا کیا تغیرات اور انحرافات واقع ہوئے، تاکہ تصوف کی تعلیمات کی روشنی میں اہل تصوف اور معتقدین تصوف اور عاملان تصوف ان کی اصلاح کا عملی سامان بھی پیدا ہو سکے۔ چند ضروری چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، جنہیں میں اپنے اس سلسلہ گفتگو میں سمونا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو واضح کیا جائے کہ تصوف کا لفظ اور صوفی کا لفظ اس کی اصل کیا ہے، اس کی علمی اور تحقیقی اساس اور بنیاد کیا ہے، اور تصوف کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل ماہیت کیا ہے، تصوف خود ہے کیا چیز۔ یہ مغالطہ بھی کثرت کے ساتھ بعض ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ شاید تصوف اور سلوک و طریقت اور صوفیاء کرام کی تعلیمات اور ان کے معارف اسلام کی تاریخ میں کوئی متنازع مسئلہ ہے، یعنی اس پر اختلافات ایگزسٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اس امر کا جائزہ لینا ضروری ہوگا کہ تاریخ اسلام میں جتنے ائمہ علم ہوئے ہیں اور اکابرین اسلام ہوئے ہیں، جنہیں 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کے علم کے باب میں خواہ وہ علم قرآن ہے، خواہ وہ علم حدیث ہے، خواہ وہ علم فقہ ہے، خواہ وہ علم تاریخ ہے، خواہ وہ علم عقیدہ ہے، خواہ وہ علم فلسفہ ہے، خواہ وہ علم اخلاق ہے، الغرض جتنے بھی گوشے اسلامی علوم کے ہیں ان پر جو اتھارٹیز ہوئی ہیں، جن کا نام اسلام کی تاریخ میں بطور سند لیا جاتا ہے، جن کی تصنیفات اور تالیفات کے ذریعے اسلام کی اصل تعلیمات نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچی ہیں، وہ اکابر امت اور وہ ائمہ علم دین جو مراجع، کیا ان میں سے کوئی طبقہ کبھی بھی اسلام کی تاریخ میں تصوف اور صوفیاء کرام کا مطلقاً انکاری رہا ہے؟ مطلقاً کوئی ایسا طبقہ اسلام کی تاریخ میں اہل علم کا ایگزسٹ کرتا رہا ہے پورے 1300-1400 سال کی تاریخ میں کہ جو بنیادی طور پہ اصلاً تصوف ہی کا منکر ہو یا صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اصلاً منکر ہو اور اس کو اسلام میں بدعت سمجھتا ہو، یا ان کی تعلیمات کو اسلام کے متوازی معاذ اللہ کوئی نیا دین و مذہب سمجھتا ہو، اور محض تصوف کو اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو ایک بدعت یا معاذ اللہ متوازی دین سمجھتے ہوئے اصلاً رد کر دیتا ہو۔ اس کا جائزہ لیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور جب اس پر گفتگو کروں گا تو اس حصے پر میں صحابہ کرام سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا انشاءاللہ، پھر تابعین سے، پھر اتباع التابعین سے، پھر سلف صالحین سے، اور ائمہ علم و اجتہاد سے، پھر محدثین سے، الغرض پوری ایک تاریخ ہے۔ تو ہم اس کا ایک ہمہ جہت جائزہ لیں گے۔ اسی طرح اس مسئلے پر کافی شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں بوجوہ پائے جاتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے علم کا منبع اور سرچشمہ کیا تھا اور کیا ہوتا ہے۔
صوفیاء کرام کے عقائد کیا تھے. اور اس طرح کیا ایسی بات تو نہیں ہے معاذ اللہ کہ تصوف از خود اور صوفیاء کرام کی تعلیمات اسلام کا چشمہ جو کتاب و سنت کا ہے اور اسوہ صحابہ و تابعین کا ہے، اس سے ہٹ کر معاذ اللہ کوئی ایک الگ نظام علم اور نظام عقیدہ تھا، اور اسلام سے خارج کوئی الگ متوازی ایک معتقدات کا، عقائد کا کوئی ایک ڈھانچہ تھا جو باہر سے آیا تھا عجمی اثرات کے پیش نظر. کہیں ایسی بات تو نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ہم ماخذ کو سامنے رکھ کر، امہات کتب تصوف کو سامنے رکھ کر، اور ائمہ علم و فن کو جو اتھارٹیز ہیں اسلام میں ان کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، اس پر تجزیاتی مطالعہ کریں گے. اسی طرح بعض ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے، میں آج اس پہلی نشست میں پورا سٹرکچر عرض کر رہا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ہماری یہ سیریز تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر یہ گفتگو کا جو سلسلہ وار بیان ہے کتنی اقساط پر مشتمل ہوگا. یہ میرے ذہن میں اس وقت واضح نہیں ہے. یہ جب جا کے مضمون مکمل ہوگا تو اندازہ ہوگا. مگر آج کی نشست میں ایک سٹرکچر دے رہا ہوں کہ پوری گفتگو کا خاکہ کس طرح ہوگا، آؤٹ لائن کیا ہوگی، کن کن امپورٹنٹ ایسپیکٹس کو اور اس پر وارد ہونے والے کن کن اعتراضات کو اور اس کے حوالے سے ذہنوں میں ابھرنے والے یا پیدا ہونے والے کن کن شکوک و شبہات کو ہم ایڈریس کریں گے. اسی طرح ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ صوفیاء کرام کے ہاں جو اسلام کے مختلف تصورات اور اسلام کی ان کی اپنی اصطلاحات ہیں اور ان کے معنی اور تعبیرات بیان کرتے ہیں، تو ان کا معنی متعین کرنے اور ان کی تعبیر کو اخذ کرنے کا کیا صوفیاء کرام کے ہاں کوئی اپنا مستند طریقہ ہے؟ جیسے علم تفسیر میں ہے، مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، امام طبری سے لے کر امام فخر الدین رازی تک، امام قرطبی سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، اور پھر امام بغوی سے لے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور علامہ آلوسی تک، اور آج کے دور تک بھی علامہ جمال الدین قاسمی یا جوہری طنطاوی تک. الغرض جب تفسیر پر کام کیا جاتا ہے تو مفسر وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا ایک مستند طریقہ ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں لکھ سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں جو شخص اپنی رائے سے کلام کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے خطا کی، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس طرح حدیث میں جب محدثین بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں بھی ضوابط ہیں، قواعد ہیں. ہر چیز کے حدیث کا حکم اسناد بیان کرنا ہو، یہ حدیث کی شرح کرنی ہو، یہ حدیث کے معنی اور مفہوم اور فقہ الحدیث کو بیان کرنا ہو، یہ حدیث کے معنوی اطلاق کا ذکر کرنا ہو، اس کی تشریح اور تعبیر کرنی ہو، تو اس کا ایک باضابطہ مستند طریقہ ہے. خواہ وہ امام ابن حجر عسقلانی ہو، خواہ علامہ عینی ہو، خواہ امام نووی ہو، خواہ امام قسطلانی ہو یا کوئی ہو، وہ ایک مستند طریقے سے کوئی بھی خارج نہیں جاتا، باہر نہیں ہوتا. الغرض استعداد ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. لیکن ہر علم کے لیے تاریخ کا علم ہے، پھر فقہ کا علم ہے، خواہ وہ فقہ حنفی کے ائمہ ہیں یا فقہ مالکی کے ائمہ ہیں یا فقہ شافعی کے یا فقہ حنبلی کے، کوئی بھی ائمہ فقہ ہیں تو وہ ان کے ہاں بھی تعبیرات کا، احکام کی تشریحات کا، احکام کے استنباط اور استخراج کا، احکام کے اطلاق کا، ان کے ہاں بھی ایک مستند طریقہ ہوتا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تصوف میں بھی کوئی مستند طریقہ ہے؟ اور صوفیاء کرام جب کسی چیز کی تشریح کرتے
اور کسی چیز کو بیان کرتے یا اپنے عقائد کو واضح کرتے یا کسی معنی کو اخذ کرتے اور اس کی صوفیانہ اور عارفانہ تعبیر کرتے، تو کیا وہ محض اپنے احوال اور مکاشفات، جس کا جو بھی کشف ہوتا اور جسے جو بھی حال نصیب ہوتا، اسی کی روشنی میں کرتے چلے جاتے تھے، یا ان کے ہاں بھی کوئی منبع علم ہے، کوئی ماخذ علم ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قاعدہ ہے؟ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے سوالات تو مجھے پچھلے کافی عرصہ قبل لاہور سے ہی احباب نے کافی سوالات اس موضوع پر بھیجے تھے، وہ بھی میرے سامنے ہیں، اور خود میرے اپنے مطالعہ میں اور میرے اپنے فہم اور دانست میں بھی بے شمار سوالات ہیں جو ابھرتے ہیں۔ میں اس کی بیک گراؤنڈ ابھی عرض کروں گا۔ اسی طرح ایک سوال جس کو ہم ایڈریس کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، جو تصوف اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے باب میں ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ صوفیاء کرام اکثر و بیشتر اپنی تعلیمات کو بیان کرتے ہوئے یا اپنے معارف کے بیان میں یا اپنی کتب میں بعض اصطلاحات کی تشریح میں مدارج بیان کرتے ہیں، اکثر و بیشتر۔ خواہ توبہ کا موضوع ہے، خواہ طہارت کا موضوع ہے، خواہ تقوی اور ورع کا موضوع ہے، خواہ ان کے ہاں پھر آگے زہد کا موضوع ہے، خواہ پھر ان کے ہاں علی ذی القیاس مختلف مدارج معرفت کا موضوع ہے، یقین کا موضوع ہے، رجا کا موضوع ہے، خوف کا موضوع ہے، خشیت کا، خوف کا ہے، خشیت کا ہے، محبت کا ہے، انس کا ہے، وحشت کا ہے، قبض کا ہے، بسط کا ہے۔ ان کے ہاں ہزارہ موضوعات ہیں جس کی تشریح کرتے ہیں۔ عبادت کا ہے، پھر استعانت کا ہے، تعلق کا ہے، محو کا ہے، فنا کا ہے۔ تو یہ ان کی اصطلاحات ہیں۔ ہر ایک اصطلاح اور ہر ایک تصور کی وضاحت میں وہ اکثر جب آپ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں تین، کہ یہ عوام کے لیے ہے، یہ درجہ خواص کا ہے، اور یہ درجہ اخص الخواص کا ہے۔ وہ گریڈیشن کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایک سوال یا اعتراض کہیے، جو بھی کہہ لیجئے، ذہنوں میں یہ بھی ابھرتا ہے کہ اس کی سند کیا ہے؟ ہر چیز کے باب میں 3 گریڈز بنا دینا کہ عوام کے ہاں اس کا معنی یہ ہے، یا عوام کے لیے اس عمل کا اور اس حال کا درجہ یہ ہے، خواص کے لیے اس کا درجہ خواص کے لیے یہ ہے، اخص الخواص کے لیے یہ ہے۔ اور صوفیاء کی عربی کتب میں اس کو کہتے ہیں العامہ، الخاصہ اور خاصۃ الخاصہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تقسیم کی حقیقت کیا ہے، کیا بنیاد ہے، کس بنیاد پر یہ کی جاتی؟ اسی طرح اس امر کا بھی جائزہ لیں گے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات من حیث الکل جب انہیں کتاب و سنت کے تناظر میں دیکھیں تو وہ کیا ہیں، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور تعلیمات صحابہ و تابعین کی روشنی میں جب ان کا جائزہ لیں تو صوفیاء کی تعلیمات کہاں ٹھہرتی ہیں، ان کا درجہ کیا بنتا ہے؟ کیا وہ اسی دائرے میں ہیں، اسلام کے اس علم کی اسی سمت میں ہے جو قرآن اور سنت کے چشمے سے نصیب ہوا، جو کتاب الہی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے جو عقائد، خواہ وہ علم العقائد کے باب میں تعلیمات تھیں، خواہ علم الاحکام کے باب میں تعلیمات تھیں، خواہ علم الاخلاص کے باب میں تعلیمات تھیں، تو کیا تعلیمات صوفیاء کتاب و سنت اور اسوہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین جو اسلام کی عظیم اتھارٹیز تھیں ان کی تعلیمات سے ہٹ کر ان کی تعلیمات کوئی الگ تصور رکھتی ہیں جو متضاد ہیں، اور ان کے اندر کوئی تنافی ہے، ان کے درمیان کوئی تناقض ہے، ان کے درمیان کوئی تضاد اور اختلاف ہے، یا قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے؟ اسلام کی اسی کلی تعلیمات میں صوفیاء کی تعلیمات بھی اسی طرح شامل ہیں جس طرح اسلام کے دیگر اکابرین اور اسلاف کی تعلیمات ہیں۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ پھر دیکھنا یہ بھی جائزہ لیں گے کہ صوفیاء کرام کا اپنا عمل جس سے ان کے احوال پیدا ہوئے، وہ ان کے اعمال کیا تھے اور ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا طرز بود و باش۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ
راہب کی طرح اس معاشرے سے، عملی زندگی سے کٹے ہوئے لوگ تھے، اور تصوف معاذ اللہ اس معاشرتی اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر، اس معاشرتی عملی زندگی سے کٹ کر بالکل آئسولیشن میں ہو جانے کا نام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں ابھی سوالات اٹھا رہا ہوں، کسی بھی ایک سوال پہ جواب عرض نہیں کر رہا، صرف میں یہ نشاندہی کر رہا ہوں سٹرکچر کہ کن کن موضوعات کو، کن کن نکات کو، کن کن شبہات کو، کن کن ایریاز کو ہم اپنے سلسلہ وار گفتگو میں ایڈریس کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو طرز زندگی ہے، کیا وہ سنت رسول کے مطابق ہے؟ کیا وہ اسوہ صحابہ کی مطابقت میں ہے؟ کیا تابعین اور اتباع التابعین کی جو زندگیاں ہیں اور ان کے اسوہ اور ان کی جو سیرت ہے، اس میں بھی ان کے طرز زندگی کے نشانات ملتے ہیں یا عین مطابقت رکھتے ہیں، یا معاذ اللہ ان سے متضاد ہیں؟ اور کیا یہ اسلام کی جو مجموعی تعلیمات کی جو سمت ہے، اس سے ہٹ کر، اس سے کٹے ہوئے تو نہیں ہیں ان کے نقشہ حیات؟ اور یہ مسلمانوں کو کہیں آئسولیشن کا درس تو نہیں دیتے، مایوسی کا درس تو نہیں دیتے، عملی زندگی سے فرار کا درس تو نہیں دیتا تصوف؟ یہ سوالات بھی ذہن میں ابھرتے ہیں۔ پھر صوفیاء کرام کے جب بات ہوتی ہے تو کرامات کی بھی بات ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی اور صوفیاء کی کرامات، ان کے کشف اور خوارق و کرامات کی۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور تصوف میں کرامات کا مقام کیا ہے، اور پھر ان کا درجہ کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں کیا ہے، اور صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین کے ادوار میں کیا ہے، اس کا بھی جائزہ لے لیں گے ہم ضمناً۔ پھر ایک اور سوال ذہنوں میں بہت اہم ہے جو ابھرتا ہے، بعض صوفیاء کی کتب میں الہام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ایحاء اور وحی کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، زیادہ تر الہام کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیا گیا ہے بعض اوقات غلط فہمی سے کہ الہام اور وحی کو بالکل عین یکدیگر ایک ہی چیز سمجھ لیا گیا، اور جب وہ الہام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنے لیے وحی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کے عقیدے کو توڑ کر استغفر اللہ العظیم وہ اپنے اوپر نزول وحی کا بشکل الہام دروازہ کھول رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے صوفیاء کرام کے الہامات کی؟ اور کبھی وہ بات کرتے ہیں اس چشمہ الوہیت سے جہاں سے ہمیں ہدایت ملی ہے اور فیض ملا ہے، تو اس کی حقیقت پہ اوپر غوث کریں گے۔ پھر صوفیاء کرام کے جو روحانی احوال ہیں اور مکاشفات ہیں، جن کا تذکرہ وہ بعض کتب میں کیا ہے انہوں نے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ پھر مکاشفات کے بعد صوفیاء کرام کی زبان اشارات کی زبان ہے، اور وہ اپنی گفتگو اور اپنے بیان کو اور اپنے اظہار کو اصطلاحات، خاص اصطلاحات ہیں جن کو اشارات کہا جاتا ہے، یہ خاص صوفیانہ اصطلاحات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک نقطے کو میں اصلاً کتاب و سنت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھوں گا، اور پھر ائمہ دین جو اتھارٹیز ہیں، پھر ان کی تصریحات کی روشنی میں جائزہ لیں گے، اور ہم ان کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو اس کا جائزہ لیں گے کہ وہ بنیادی طور پہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ پھر صوفیاء کے ہاں اس کا جائزہ بھی لیں گے کہ ان کا عقیدہ توحید کیا ہے، یا یوں کہیے کہ ان کے ہاں توحید کی معرفت کیا ہے، اور پھر معرفت توحید کے باب میں انہوں نے اقسام اور مراتب اور درجات بیان کیے ہیں، اس کو بھی انٹرٹین کریں گے۔ اور جب یہ چیز ڈسکس کروں گا میں انشاءاللہ، اس پر آؤں گا معرفت توحید پر اور اس کی اقسام پر، عوام کا درجہ اور خواص کا درجہ، اخص الخواص کا درجہ اور مراتب ہیں توحید کے باب میں، تو اس میں جن جن کتابوں اور خاص ائمہ تصوف کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یا ہوئی ہے بعض ذہنوں میں، پھر ان کے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا، پوری سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر، کتب کو سامنے رکھ کر، اور ان میں بطور خاص امام ابو طالب المکی ہیں جو صاحب قوت القلوب ہیں، ان کی کتاب کا ریفرنس سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح امام شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی ہیں، ان کی کتاب منازل السائرین ہے، اس میں توحید کے انہوں نے مراتب بیان کیے ہیں۔
اس کے ریفرنس سے بات کریں گے. اس طرح امام غزالی کی احیاء علوم الدین ہے، انہوں نے مراتب بیان کیے ہیں، اس کے ریفرنس سے بات کریں گے. تو میں نے امام ابو طالب مکی کی قوت القلوب کا بھی ذکر کر دیا، امام غزالی کی احیاء علوم الدین کا بھی ذکر کر دیا، شیخ الاسلام انصاری الہروی کی منازل السائرین کا بھی ذکر کر دیا. تو ہم ان ریفرنسز کے ساتھ بات کریں گے. اور پھر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ، تو اس کا ریفرنس بھی لائیں گے ہم. تو انہوں نے جو توحید کی معرفت میں جو مراتب اور جو کچھ توضیحات و تشریحات کی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ایک مغالطہ معرفت توحید اور تشریح و توضیح توحید کے باب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات صوفیاء یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تعبیر میں، کبھی لا مطلوب الا اللہ، کبھی ان کی کتب میں آپ کو ملے گا لا مقصود الا اللہ، کبھی ملے گا لا محبوب الا اللہ، کبھی ملے گا لا موجود الا اللہ. تو لا موجود الا اللہ سے ایک غلط فہمی بعض ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ شاید، اور وہ غلط فہمی لا موجود الا اللہ سے اشتباہ جو پیدا ہوا ہے، انہوں نے بعض ذہنوں نے اس کو عقیدہ حلول اور اتحاد پر مبنی اور قیاس کر لیا ہے. یعنی یہ تصور کر لیا ہے کہ شاید صوفیاء کرام یہ عقیدہ اور تصور معاذ اللہ رکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی وجود ہے ہی نہیں. یعنی ساری کائنات خدا ہے، ہر شخص خدا ہے، ہر وجود خدا ہے، اور حادث اور قدیم کی تفریق مٹا دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو کچھ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ عقیدہ پرانے زمانے میں اتحادیہ اور حلولیہ کا ہوا کرتا تھا، اور کچھ مدعیان تصوف تھے، متصوفین یا منتسبین تصوف تھے جن کو رد کیا گیا. یہ عقیدہ صوفیاء کرام کا نہیں ہے، اور یہ تصور عقیدہ توحید کے صریحاً منافی ہے. اور صوفیاء کرام نے 1400 سال میں یہ بات کبھی نہیں کہی. صرف ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ایک عبارت کے سمجھنے میں مغالطہ لگتا ہے، اس عبارت کا سیاق و سباق ہوتا ہے. اور ویسے بھی ایک فیکچول بات ہے کہ کسی خاص ٹیکنیکل چیز کو سمجھنا ہو تو اس ٹیکنیکل چیز کی ایک اپنی اسپیشلٹی ضروری ہوتی ہے. اس زبان کو سمجھنا، اس زبان کے اشارات کو سمجھنا، اس زبان کے اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. کیمسٹری کے فارمولاز ہیں، ان کے اپنے اشارات ہیں. فزکس کے فارمولا ہیں، اس کے اپنے اشارات ہیں. میتھمیٹکس کے فارمولے ہیں، اس کے اپنے اشارات ہیں. اور آج تو آپ جینیٹک سائنس کی بڑی بڑی ڈیٹیلز میں چلے جائیں، پروٹونز کی ڈسکشنز میں، نیوٹرون میں، ایک ایک چیز کے اوپر اتنی ٹیکنیکل نالج وجود میں آ گئے ہیں اور ٹیکنیکل اشارات کی زبان وجود میں آ گئی ہے کہ اس سبجیکٹ کا بھی بنیادی علم رکھنے والا رتی برابر بھی ان اشارات کے چیپٹر پہ جب آئے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو بات. تو وہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو دراصل اس سبجیکٹ پر کامل مہارت رکھتا ہو. تو لہٰذا جینز کے اوپر انسان کے اپنے سیلز ہیں، یہ مولیکولر بایولوجی ہے، سیلولر بایولوجی ہے، اور سیلولر ڈویژنز کے اوپر ڈسکشنز ہیں. اس کو پڑھیں تو آگے اس کی ڈسکشن میں اتنی ٹیکنیکل چیزیں آگے شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان ایک بیسک سائنس کا طالب علم، سائنس کا بنیادی نالج رکھنے والا، وہ اس کی اپنا فہم اور علم وہاں جواب دے جاتا ہے. تو اس کے درجات ہیں. لہٰذا بعض اوقات ایسی عبارات اور اشارات کو سمجھنے میں مغالطہ لائق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غلط مفہوم سمجھ لیا جاتا ہے. تاہم اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. پھر اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ صوفیاء کرام کا عقیدہ نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا ہے. تو تصوف میں نبوت اور رسالت کا عقیدہ اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اور صوفیاء کا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور اسلام کے دیگر جو مسلمہ عقائد ہیں، کیا معاذ اللہ کہیں تعلیمات صوفیاء کا مسلمہ معتقدات میں سے کسی اصل یا کسی جز کے ساتھ، فرع کے ساتھ کوئی تضاد اور تصادم تو نہیں ہے. اس کا بھی جائزہ لیں گے اور تفصیل سے اس کو ایڈریس کریں گے. پھر ہم اسی باب میں جب معرفت توحید کی بات ہوتی ہے تو صوفیاء کرام کے ہاں فنائیت کا تذکرہ آتا ہے، فنا کا. تو یہ جو صوفیاء کرام کا تصور فنائیت ہے،
اس کا بھی تذکرہ آئے گا، ایڈریس کریں گے، اور اس اینگل سے کہ کیا صحابہ کرام اور تابعین میں بھی فنائیت کا طرز عمل تھا. وہ جو اولی مخاطب تھے اسلام کے، جب قرآن مجید کے، حدیث نبوی اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اولی مخاطب تھے، جنہیں آقا علیہ السلام ڈائریکٹلی ایڈریس فرماتے تھے، جو زبان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیمات قرآن، تعلیمات رسالت اور تعلیمات اسلام کو اخذ کر رہے تھے. پھر وہ تابعین کا طبقہ جنہوں نے ڈائریکٹلی صحابہ کرام سے اسلام سیکھا اور پریکٹس کیا. پھر وہ اتباع التابعین جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام کے تلامذہ سے، ان کے شاگردوں سے، یعنی تابعین سے اسلام سیکھا. یہ 3 طبقے تھے، 3 قرون تھے، جن کو قرون ثلاثہ کہتے ہیں. یہ اسلام کی جملہ تعلیمات میں اساس کا، بنیاد کا، فاؤنڈیشن کا درجہ رکھتے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، یعنی جو لوگ میرے زمانے میں ہیں، اس سے مراد صحابہ کرام ہے. سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کو میرا زمانہ ملا وہ سب سے بہتر لوگ ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ڈسپیوٹڈ میٹر نہیں ہے اس میں. تو اس میں صحابہ کرام کا اسوہ سند بن جاتا ہے. پھر ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ زمانہ ان لوگوں کا جو مجھ سے ملنے والے، یعنی صحابہ کرام سے ملے، وہ تابعین آ جاتے ہیں. وہ زمانہ سب سے بہتر ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جن میں تابعین کو ملنے والے لوگ رہتے تھے، وہ اتباع التابعین ہیں. تو یہ قرون اولا، قرون ثلاثہ کا وہ زمانہ ہے. تو آیا ان قرون ثلاثہ میں اور قرون اولا میں صوفیاء کرام کا جو طرز عمل ہے، طرز فنائیت ہے، اس کا اساس اور بنیاد ملتی ہے یا نہیں، اس پر غور کریں گے. پھر ہم اس کو ایڈریس کریں گے کہ اکابر صوفیاء کرام اور جو ائمہ تصوف وہ گزرے ہیں، ارکان تصوف، اساتین، اتھارٹیز تصوف میں، طریقت میں، سلوک میں، معرفت میں، ان کا علم شریعت میں مقام کیا ہوتا تھا. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے بہت بڑی. تصور یہ کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ شاید یہ ایک الگ طبقہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو علوم قرآن کے ماہر نہیں تھے، معاذ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو علوم حدیث کے ماہر نہیں تھے، یا یہ لوگ تھے صوفیاء کرام اور ائمہ تصوف جو علوم عقائد، علم العقائد کے ماہر نہیں تھے، علم الاخلاق کے ماہر نہیں تھے، علم فقہ کے، علم حدیث کے، اور اسلام کے دیگر جو دین کے بنیادی اساسی علوم ہیں، شاید ان سائنسز کے ماہر نہیں تھے. جیسے ہم تذکرہ سنتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ طبقات ہیں علم کے، اتھارٹیز ہیں. پھر حدیث میں امام بخاری، امام مسلم کا، امام ابو داؤد کا، ترمذی کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، طبرانی کا، حاکم کا، بہقی کا، ہم ایک نام سنتے ہیں تسلسل کے ساتھ. تو مفسرین میں ہم نام سنتے ہیں، اسی طرح اوپر سے نام شروع ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ سے مقاتل بن حیان کا، اس طرح شروع ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کا، مجاہد بن جبر کا، سعید بن جبیر کا، ابن ابی حاتم کا، پھر آگے چلتے چلے جاتے ہیں امام طبری تک، اور پھر آگے ائمہ تفسیر کو ڈیٹیل میں لیتے ہیں. اس طرح عقائد میں امام ابو الحسن اشعری کو پڑھتے ہیں، امام ابو المنصور ماتریدی کو دیکھتے ہیں، یہ عقائد میں اتھارٹیز ہیں. امام طحاوی کو دیکھتے ہیں، عقائد میں اتھارٹیز ہیں. الغرض جن کی کتب عقیدہ طحاویہ وغیرہ. تو امام نصفی کو دیکھتے ہیں جو عقیدہ نصفیہ معروف ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عقائد کے ائمہ ہیں، تو ہم ان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں. اسقلانی کی بات آتی ہے، قسطلانی کی بات آتی ہے، نووی کی بات آتی ہے، اسی طرح العمینی کی بات آتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ حدیث میں اتھارٹیز ہیں. قاضی ایاز کی بات آتی ہے. اب مختلف اسلام کے دیگر علوم میں علامہ ابن تیمیہ کی بات آتی ہے، علامہ ابن القیم کی بات آتی ہے، امام جلال الدین سیوطی کی بات آتی ہے، امام عبد الوہاب شارانی کی بات آتی ہے. الغرض ہم جس طرح ایک سیریز کے ساتھ نام دیکھتے چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اسلام کی تاریخ میں علم کی اتھارٹیز ہیں. اب اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے یہ غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ صوفیاء کرام کے بارے میں جب آتا ہے خیال تو صرف کرامات کا خیال آتا ہے، زہد اور ورع کا خیال آتا ہے، ان کے تقوی اور طہارت کا خیال آتا ہے، ان کے قوام اور صوام ہونے کا خیال آتا ہے،
اور پھر غلط فہمی کی بنیاد پر ان کے معاذ اللہ تارک و دنیا ہونے کا خیال آتا ہے، یا پھر ان کی کرامات اور مکاشفات کی طرف دھیان جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف غاروں میں جنگلوں میں رہ کے عبادات کر کے روحانی ملکات حاصل کرنے والے، روحانی منازل طے کرنے والے اور مکاشفات و کرامات کی منزلیں طے کرنے والے لوگ تھے۔ انہیں کوئی درک، کوئی مہارت اور کوئی پختگی علم قرآن میں، علم تفسیر میں، حدیث میں، عقیدہ میں، فقہ میں اور علوم شریعت میں معاذ اللہ نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس پر ایڈریس کروں گا میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی شرح و بسط کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ غلط فہمی ہے۔ تو ان سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس پر جب میں اینڈ پر آؤں گا تو اس سبجیکٹ کو میں لوں گا کہ یہ تصوف اور سلوک اور طریقت، اس کے مختلف دور میں، اوائل دور میں نام جدا رہے۔ تزکیہ اسی کا نام تھا بالکل اس کی بگننگ میں، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اسی طرح احسان، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے۔ زہد، ورع، تقوی، یہ سب نام ہیں۔ اس لیے اوائل دور میں ان کو زاہد کہا جاتا، زہاد کہتے، عباد کہتے، نساک کہتے، ناسک بھی کہتے تھے، زاہد کہتے تھے، زاہد کہتے تھے، عابد اور ناسک کے لفظ استعمال ہوتے، یا صاحب احسان کے لفظ استعمال ہوتے، عارف کہتے، القدوۃ الربانی کہتے۔ جب اسماء الرجال کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ جو ٹائٹل میں عرض کر رہا ہوں، یہ ٹائٹل امام بخاری کے نام کے ساتھ نہیں ملے گا۔ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بہقی، ابن ماجہ، محدثین، مفسرین، مورخین، علم العقائد کی ائمہ کے ہاں نہیں ملیں گے، الا ماشاء اللہ کہ ان میں کوئی ان میدانوں میں بھی غیر معمولی حد تک صوفیانہ اور عارفانہ مقام کا حامل ہو، وہ الگ بات ہے۔ ورنہ کثرت کے ساتھ کئی ائمہ حدیث، ائمہ علم، ائمہ تفسیر اور ائمہ فن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹائٹل بھی ملیں گے آپ کو۔ یہ جب میں اس موضوع پر آؤں گا تو انشاءاللہ کتب کو سامنے رکھ کر میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ تو یہ جو دور تھا، دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر تابعین تک، اور تابعین سے اتباع التابعین تک، اور اتباع التابعین کے بعد سلف صالحین، جو اسلام کی پہلی 2-3 صدیاں جہاں علم الحدیث بھی مکمل مرتب پایا ہے، جہاں علم تفسیر مرتب ہوا ہے، علم الفقہ مرتب ہوا ہے، علم العقائد مرتب ہوئے ہیں، اور اسلام اور علوم شریعت کے تمام اہم میادین جن پہلی 2-3 صدیوں میں تکمیل پذیر ہوئے ہیں، ان 2 صدیوں تک گفتگو رکھوں گا کہ تصوف اور احوال صوفیہ کی بنیادیں ان صدیوں میں کن لوگوں نے رکھیں، یعنی تصوف کے بانی کون تھے، اور تعلیمات صوفیہ اور احوال صوفیہ اور تصوف اور طریقت اور سلوک اور معرفت، اس پوری کے پورے سبجیکٹ کے مؤسس کون لوگ تھے، کون فاؤنڈرز ہیں، فاؤنڈنگ فادرز کون ہیں تصوف کے، صحابہ کرام سے شروع کریں گے بات، پھر تابعین پر آؤں گا، پھر اتباع التابعین پر آؤں گا۔ میں انہی قرون ثلاثہ میں ان شخصیات کے ذکر کے حوالے سے کہ کون مؤسس اور بانی تھے تصوف کے، ذکر کروں گا کہ جو مؤسس اور بانی حدیث کے تھے، علم الحدیث کے، جو لوگ مؤسس اور بانی علم التفسیر کے تھے، جو لوگ مؤسس اور بانی علم الفقہ کے تھے اور علوم شریعت کے تھے، اس ہی دور میں ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ تمام غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکیں۔ تو اس کو بیان کر کے پھر اس کی طرف بھی اینڈ پر آؤں گا کہ کیا تصوف، یہ بعض اوقات یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں جب دور زوال آیا تو یہ دور زوال کی معاذ اللہ پیداوار ہے۔ یہ تصوف کا رویہ دور زوال میں ابھرا ہے، مایوسیوں کے دور میں جب لوگ اسلام کی تاریخ میں سوسائٹی پر یا اسلامی سلطنت پر زوال آ گیا، لوگ مزمحل ہو گئے، تو پھر اس بے یقینی میں، مایوسی کی کیفیت میں کچھ لوگوں نے آئسولیشن اختیار کر لی اور آئسولیشن کا درس دیا اور سوسائٹی سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے، ایک الگ فرقہ بن گیا۔ تو یہ اس کو بھی ایڈریس کریں گے، کیا یہ تصور درست ہے؟ ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی، مگر ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان موضوعات کو ہم تمام کو ایڈریس کر لیں گے، اور اس کی روشنی میں ہم ایک یہ پورا سٹرکچر میں نے آج کی گفتگو میں جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے،
اس سٹرکچر کے مطابق یہ ایک طویل ہماری ایک سیریز ہوگی، اور میں انہی سوالات کو ہی دیکھ رہا ہوں، تو اس سیریز کو انشاءاللہ تعالی ہم اس انداز کے ساتھ لیں گے کہ ہر ممکن سوال بھی ایڈریس ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ سامعین جو ہوں گے انہیں زہد اور ورع کا اور تقوی کا درس بھی ملتا رہے، اور تعلیمات تصوف اور تعلیمات صوفیہ کی روشنی میں وہ نور بھی حاصل کرتے رہیں، اور تاثیر، روحانی تاثیر اپنے قلب اور باطن میں بھی ان کو منتقل ہوتی رہے، غلط فہمیاں بھی دور ہوتے رہیں۔ تو گویا اس پر علمی انداز کی گفتگو بھی ہوگی، فکری اور فلسفیانہ بھی ہوگی، اعتقادی گفتگو بھی ہوگی، اور عملی اور اصلاح احوال کے اعتبار سے عارفانہ پہلوؤں پر بھی بساط بھر گفتگو کریں گے جو اللہ رب العزت کو منظور ہوگا، تاکہ تصوف کا اصل چہرہ گرد سے پاک ہو کر اجلی شکل میں سامنے آ سکے، اور تعلیمات تصوف اور تعلیمات صوفیہ امت مسلمہ تک اور آج کے دور کی نسلوں تک اپنے صحیح سیاق و سباق میں اور صحیح الفاظ و صحیح روح کے ساتھ ہمیں پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو اگلی گفتگو جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ نشست میں اس کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔